بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور شریف کی آج آیت نمبر 33 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم، یعنی اپنے تمہارے بے نکاح جو مرد و خواتین ہیں انہیں ان کی عمروں کے ساتھ نکاح کے بندھن میں اور نکاح کی ذمہ داری ان کے اوپر سونپی جائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی سعادت یعنی نیک بختی سے 3 چیزیں ہیں: نیک بیوی، آرام دہ مکان اور آرام دہ سواری۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی سے بھی 3 چیزیں ہیں: بری بیوی، بے آرام مکان اور بری سواری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس کا نصف ایمان کامل ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالی جب انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے تو پھر وہ نکاح کریں۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں ان کو مکاتب کر دو اگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں سے عطا کرو جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جو اپنے مالک کو شرط مقررہ پر کچھ چیز دے کر طے کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی آزادی مشروط کرتا ہے۔ تو چونکہ آج بھی زمانہ یہ مسائل نہیں ہیں غلامی کے، بندیوں کے اور مکاتبت کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی تمہارا غلام ہے اور وہ مکاتب ہونا چاہتا ہے، یعنی اپنے مالک سے کہتے ہیں کہ میں 5,000 روپے آپ کو دوں گا کما کے، اور آپ کو 5,000 روپے یا 10,000 یا جہاں پہ ان کی آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ وہ میرے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علمتم فیہ خیرا، اگر فیہم خیرا، اگر ان
غلاموں کے اس عمل کے اندر تمہیں بہتری نظر آتی ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، نیکی کی طرف رہیں گے، تو پھر ان کی اس مکاتبت کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا اور انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر احسان یہ ہے کہ جب وہ تمہیں کچھ دیں اور دے کر تم سے آزادی کا پروانہ لے لیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو تم بھی اسے اللہ کے دیے میں سے کچھ انہیں دے کر انہیں واپس لوٹا دو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی جو تمہاری باندیاں ہیں، غلام لونڈیاں ہیں، انہیں اگر وہ نیک ہیں، پاک دامن ہیں، بدکاری سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر انہیں مجبوری کر کے، مجبوری کے ساتھ بدکاری کی طرف، بے حیائی اور فحاشی کی طرف انہیں نہ لے کر آؤ۔ عرب زمانے میں پہلے یہ چیز تھی کہ جو لوڈیاں تھیں ان کی عزت کوئی اپنی عزت نہیں ہوتی تھی۔ لوڈیوں اور باندیوں اور غلاموں کی جو یہ زنا کاری عام دوسرے لوگ بھی کیا کرتے تھے، پیسے کے ذریعے سے، روپے پیسے کے ذریعے سے، کہ فلاں کی لوڈی ہے تو اگر اس لوڈی ہونے کی حیثیت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ فحاشی اور یعنی بے حیائی والے معاملات کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، بے حیائی کی طرف وہ خود نہیں جاتی، تو پھر تم مجبور کر کے انہیں اس راستے کی طرف نہ لے کر آؤ۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ تو غلام ہیں، اگر تمہیں مجبور کر کے اس راستے پر لے کر آؤ گے تو وہ بخشے جائیں گے، ان کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو انہیں اس راستے کی طرف لے کر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پھر معاف نہیں کیا جائے گا، ان کی پکڑ ہوگی، ان کی گرفت ہوگی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے متقین کے لیے نصیحت نازل فرمائی ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام احکامات کو بیان فرما دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی ایک لوڈی زمانہ جاہلیت میں زنا کراتی تھی۔ جب اسلام نے زنا کو حرام کر دیا تو ابن ابی نے اس سے کہا کہ تم اب کیا زنا نہیں کراؤ گی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اب کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کروں گی، جس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تو عام ان لوڈیوں اور باندیوں کا ذکر فرمایا، لیکن ہمارے لیے اس میں نصیحت آموز جملہ کیا ہے، ہمارے لیے کلمات حسنہ کیا ہے کہ اگر ان لوڈیوں کو، غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے اور انہیں اس معاملے سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی ہے، تو غلام تو ایک غلام ہے، آزاد کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے، آزاد عورت کی عزت بہت اس سے زیادہ ہے۔ تو اس سے ایک استدلال یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا تو آزاد کو تو بدرجہ اولا اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر ظاہری زنا کے ساتھ فقط عریانی، فحاشی یا بدکاری نہیں ہوتی، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر، ہمارے اسلاف کے اقوال کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آنکھ کا زنا علیحدہ ہے، ہاتھ کی بدکاری علیحدہ ہے، پاؤں سے چل کر جانا اس کا گناہ علیحدہ ہے، کہ وہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پورا ایک مکمل
زنا والا معاملہ کریں تو پھر ہی گناہ لکھا جائے گا، نہیں اس آنکھ کے ساتھ بے حیائی والے معاملات دیکھنا، کاموں کو دیکھنا بھی آنکھ کا زنا ہے، اور زبان کے ساتھ ایسی جو ہے وہ بےہودہ باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، اور اسی طرح ان کانوں کا زنا یہ ہے کہ ہم ان کانوں کے ساتھ ایسی چسکولی باتیں سن کر، لذت والی چیزیں سن کر ایک لمحے کے لیے، چند منٹ کے لیے لذت حاصل کریں، اور ہم سب کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ ساری کی ساری لذتیں چند منٹ کی رہتی ہیں، اور ان کے بعد وہ لذت تو چند منٹ ختم ہونے کے بعد وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ لذت ختم ہو جانے کے بعد یاد رکھیے گا وہ گناہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لذت کی وجہ سے جو گناہ لکھ دیا جاتا ہے، جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ ہمیں قیامت والے دن روز حشر سامنے آئے گا۔ جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں پھر اس پر ندامت ہوگی، ہمیں پھر وہاں پہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ اس معاملے کے اندر ہم نہ پڑتے، کہ صرف ایک دو منٹ کے چسکے کی وجہ سے ہم نے اپنی ساری کی ساری زندگی خراب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں اس لیے بیان فرمائی ہے کہ تم یہاں سے نصیحت حاصل کرو۔ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے متقین کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات واضح، روشن اور مفصل ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں، یعنی جس طرح تورات انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام تھے، اسی طرح قرآن میں بھی ہے، اور فرمایا کہ اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید کی نصیحت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ قرآن کی نصیحت سے صرف متقین فائدہ حاصل کرتے ہیں، متقین ان چیزوں کو بغور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے متقی فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات کو بغور دیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقین میں شامل فرما دے۔ آمین۔ وما توفیقی